بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ منتیں ماننا اور پوری ہونے پر نظر نیاز پیش کرنا کیا یہ جائز ہے؟ میرا بھائی، یہ سارے سوالات جو ہیں نا، یہ مولوی اسماعیل دیوبندی جو ہے بالا کوٹی، اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ یہ سب اس کے سوال ہیں، جو بھی میرا بھائی اس سے بھیجتا ہے یہ اس کے سوال ہیں، تو اس کے جواب میں نے کتاب لکھی ہے صحیح تقویۃ الایمان۔ وہ سارے اس کے سوال لکھ کر اس کے جواب پہلے قرآن پاک سے، پھر احادیث مبارکہ سے، پھر بزرگان دین کی کتب سے سب کے جواب میں نے لکھے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا ایڈریس بھیجیں تو وہ کتاب آپ کو نظر کر دیں گے، تو اس میں سے سارے سوال جو ہیں وہ پڑھ لینا، سب کے مفصل جواب دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ نظر اور منت جو ہے یہ دو طرح کی ہے، منت عبادت اور منت تعظیم۔ منت عبادت کیا ہوتی ہے کہ کسی مصیبت کے وقت لوگ نوافل کی یا روزوں کی منت مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا 10 20 یا 100 50 وغیرہ، یا پھر روزوں کی منت مان لیتے ہیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو میں 2 4 یا 10 روزے رکھوں گا۔ اس طرح پھر اپنی حاجت پوری ہونے پر نفل یا روزے جو بھی منت مانی ہوتی ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نظر اور منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ کسی نبی یا ولی کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مسلمان کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی فرقہ بھی اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ پیر اور پیغمبر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صحابہ کرام اور مریدین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف کافر اور مشرک ہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور منافق جو ہیں وہ نفس اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے منت عبادت، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ نفل منت کے معنی یا روزے یا کوئی بھی ایسی چیز منت مانے تو یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری ہوتی ہے منت یا نظر تعظیم، یہ ہدیہ، نظر نیاز یا خدمت یا تحفہ تحائف کے معنوں میں آتی ہے۔ نظر تعظیم یہ پہلے انبیاء بنی اسرائیل پر جائز نہیں تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے ولیوں پر اللہ نے جائز فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہلے نبیوں پر اور میری امت کو پہلی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ پہلے نبیوں پر نیاز لینا جائز نہ تھا، وہ تمام عمر کسب کرتے تھے اور اپنی کمائی سے گزر بسر کرتے تھے، اور میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نیاز لینا جائز فرما دیا۔ میری امت کے لیے ساری زمین مسجد کر دی کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں۔ نماز فرض ہے، مسجد میں آنا فرض نہیں، جبکہ پہلی امتوں پر فرض تھا کہ گرجا گھر میں ہی آ کر عبادت کریں۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا مطلب بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ولیوں اور استادوں کے لیے نیاز جائز ہے، اور اس کا بکثرت رواج بھی ہے۔ یہ تعظیمی نظر نیاز حقیقت میں ہدیہ ہے، ہدیہ لینے والا اگر زندہ ہے تو اس نیاز کو اس کے پاس پہنچاتے ہیں، اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کا ثواب اس کی روح پاک کو نیاز کرتے ہیں۔ فقہا کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہے؟ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولیوں کے لیے نظر نیاز لینا بالکل جائز ہے کہ ان حضرات انبیاء اولیاء کو بارگاہ الہی میں اپنا مطلب حاصل کرنے کا وسیلہ جانیں اور ان کے مراسم تعظیمی بجا لائے، نہ کہ نظر عبادت یا نظر نیاز عبادت، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور نظر نیاز تعظیم
انبیاء اولیاء کے لیے جائز اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیاز دی گئی۔ ایک عورت جس کے ساتھ ایک لڑکا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کو ہر روز 3 بار ایک دیو پکڑ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑکے کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا اے اللہ کے دشمن دور ہو جا۔ پھر لڑکا عورت کو دے دیا۔ جب ہم اس کے گاؤں میں پہنچے تو وہ عورت لڑکے کو لیے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور 2 بھیڑیں نظر پیش کی اور عرض کیا میرا ہدیہ قبول فرمائیں۔ اس دن کے بعد میرے بیٹے کو دیو نے نہیں پکڑا۔ عورت غریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ واپس کر دی اور فرمایا اس کی طرف سے ایک ہی کا ہدیہ اور نظر کافی ہے۔ شرح صدور میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہ حدیث پاک ولی اللہ کی خدمت نظر دستار یعنی دستار پیش کرنا کسی اللہ کے ولی کو۔ ایک شخص حضرت شیخ ابو سعود کے پاس آیا اور آپ کے سر پر 200 دینار کی دستار دیکھی اور اپنے جی میں کہا کہ یہ کیا فضول خرچی ہے کہ ایک درویش 200 دینار کی دستار اپنے سر پر پہنے۔ 200 دینار سے تو کتنے درویشوں کے کپڑے بن سکتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو سعود نے نور باطن سے اس کے جی کا خطرہ اور وسوسہ معلوم کر لیا اور فرمایا کہ ہم نے یہ دستار اپنی مرضی سے نہیں باندھی، اگر تم چاہتے ہو تو لے جاؤ اور بیچ ڈالو اور درویشوں کے لیے دسترخوان لے آؤ۔ اس شخص نے یہ پکڑی بیچ ڈالی اور درویشوں کے لیے ایک پرتکلف دسترخوان آراستہ کیا۔ دوسرے وقت کی نماز پڑھنے خانقاہ شریف میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دستار شیخ کے سر پر موجود ہے۔ بہت حیران ہوا۔ شیخ نے فرمایا کیا حیرانی ہے؟ اس کی حقیقت خواجہ صاحب سے پوچھ لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پچھلے سال میں کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ مخالف ہوا چل پڑی، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، جان کے لالے پڑ گئے۔ میں نے نظر مانی کہ اگر سلامتی کے ساتھ پار ہو جاؤں تو ایک اچھی دستار حضرت شیخ ابو سعود کے لیے نظر نیاز پیش کروں گا۔ اب بغداد شریف میں 6 ماہ ہو گئے دستار ڈھونڈتے ہوئے، لیکن جیسی دستار کو جی چاہتا تھا ویسی ہاتھ نہ لگی۔ آج ایک دکان پر یہ دستار دیکھی تو سمجھا کہ یہ شیخ کے لائق ہے، خرید کر لے آیا اور طوفان دریا میں جو نیت کی تھی، جو منت مانی تھی، اس کو پورا کیا۔ نفحات الانس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نظر نیاز سے روکنے کی وجہ، آخر ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ جو لوگ نظر نیاز کو ناجائز کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور ولی بتوں کی مانند ہیں، یہ غیر اللہ ہیں۔ چونکہ بتوں کے سامنے کچھ بھی نیاز رکھنا اور ان کی نظر ماننا شرک ہے، اس لیے ان کی نیاز بھی شرک ہے۔ نبیوں کے معجزوں اور ولیوں کی کرامتوں پر اعتقاد رکھنے والے ان کے نزدیک مشرک ہیں، حالانکہ بتوں کو نبیوں اور ولیوں سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ نبی اور ولی اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں۔ اللہ نے ان کو مراتب اختیارات اور تصرفات عطا فرمائے ہیں، تو ان لوگوں کا نظر نیاز قبول کرنا اور لوگوں کا نظر نیاز پیش کرنا سنت نبوی ہے، شرک نہیں۔ اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ غفار کے سردار تھے۔ مسلمان ہو کر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اصحاب صفہ کا نان نفقہ پورا خرچ جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ اس ٹائم صحابہ کا غربت کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی قوم میں گئے تو واپسی پر کافی رقم اپنے ساتھ لائے، اپنی قوم سے اکٹھی کر کے، اور حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یہ اپنی قوم سے صدقہ کی رقم لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صدقہ سردار پر
صدقہ حرام ہے، سید پر صدقہ حرام ہے، میں یہ رقم نہیں لوں گا، یہ رقم غربا میں تقسیم کر دیں۔ دوسری دفعہ ابو ذر غفاری پھر اپنی قوم میں گئے اور واپسی پر پہلے سے بھی زیادہ رقم لائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی نیاز ہے، قبول فرمائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نیاز ہمارے لیے جائز فرما دی ہے، جبکہ پہلے نبیوں پر جائز نہ تھی اور آپ نے نیاز قبول فرمائی۔ تو اس سے دیکھیں یہ سرکار کا نیاز لینا اور اب امت کے ولیوں کا نیاز لینا یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جائز ہے، اور یہ کسی طرح بھی شرک و بدعت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں نبیوں اور ولیوں کو یہ بتوں سے مثال دینا یہ تو کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دیکھیں ولیوں کو نبیوں سے مثالیں دی ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح یہ اب بتوں سے مثال دیتے ہیں۔ تو سرکار نے بھی فرمایا کہ میری امت کے ولی مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں۔ تو اب ان کو یہ جو فرقے ہیں، جو بد عقیدہ فرقے ہیں، یہ بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ سرکار نبیوں سے ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ نبی صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کو قوت تصرف نصیب ہوتی ہے، جبکہ عام آدمیوں کو نہیں ہوتی، اور بتوں میں تو کوئی صفت ہوتی ہی نہیں ہے، کیا وہ کوئی تصرف کرتے ہیں؟ بتوں سے کیا کرامت ظاہر ہوتی ہے؟ بت تو بت ہے، بس آپ بنایا ہوا ہے، لیکن ان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، پھر میں ہی پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، میں ہی اس کی زبان پر کلام کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے حدیث قدسی۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جن فرقوں کو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ دوزخی فرقے ہیں، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث جو وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نصارہ کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوزخی تھے، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت اور اس کے ساتھ لگنے والے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے۔ تو اب یہ فرقے جو ہیں دوزخی فرقے، یہ سارے یہ اس طرح کے ان کے عقائد ہیں، یہ اولیاء کرام کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے اس طرح شرک اور بدعت کہتے رہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت کی آزمائش جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، اس میں پھنس کر گمراہ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ موجود الوقت اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ اس میں ہی مسلمان جو ہیں پھنس کر گمراہ ہوتے ہیں۔ کوئی بینک میں رقم رکھ دیتا ہے تو سود لینا شروع ہو جاتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، یہ لکی کمیٹیاں سب جوا ہے، اس طرح جوئے اور سود میں پھنس کر اس میں ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے، کسی کی رقم دبا لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اور ان کو فرقوں کے جو مولوی ہیں اب یہ کہیں گے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں دوست کی، میں نہیں کہہ رہا، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث، اور یہ پورا باب ہے فرقوں کا، اس میں کتنی حدیثیں ہیں جو فرقوں کے بارے میں ہیں۔ تو فرقے یہی ہیں، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزئی ہے، یہ سب فرقے ہیں، مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہ سب دوزخی ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس طرح ایک دوسری حدیث بھی ہے، وہ ابو داؤد فتنوں کا باب، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں
علماء کی گمراہی سے ڈراتا ہوں کہ جب بھی شیطان کوئی گمراہی کی بات کہنی چاہتا ہے تو علماء کی زبان سے کہلواتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں، اولیاء کرام کا راستہ ہی اختیار نہیں کرتے، اس لیے ان کو ولایت نصیب نہیں ہوتی اور ولایت کی سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ ان فرقوں میں کبھی کوئی ولی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کو ولایت کی سمجھ نہیں آتی، نبوت کی سمجھ نہیں آتی، اور سب کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے تو پھر بھی یہ اس کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، الٹا اعتراض کرتے ہیں، شرک شرک کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گارنٹی دی ہے بھائی کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، ان کی ازمائش روپیہ پیسہ ہے، اب کوئی رشوت لے رہا ہے اس میں گمراہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی سود کھانے لگ جاتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے اور اس کے نام بدل لیتے ہیں۔ تو اس طرح سرکار نے ان کی گارنٹی دی ہے کہ میری امت بالکل شرک نہیں کرے گی۔ تو میرا بھائی اللہ رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے حالات، واقعات اور ان کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔